باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، اور آپ رہنے والے ہیں اس شہر میں، ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اس کی جسے اس نے جنا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت کی حالت میں رہنے والا، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہیں قابو پا سکے گا اس پر کوئی ایک، یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے برباد کر ڈالا بہت سا مال، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ نہیں دیکھا اسے کسی ایک نے، الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں ہم نے بنائے اس کے لیے دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دکھا دیے اسے خیر و شر کے دونوں راستے، فلاقتحم العقبہ، بس نہیں وہ داخل ہوا دشوار گھاٹی میں، وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کیا جانیں کہ دشوار گھاٹی کیا ہے، فق رقبہ، غلام کا آزاد کروانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے بھوک والے دن میں۔ آپ نے نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کے شروع کی 3 آیات میں اس طرح کی قسمیں کھائی ہیں کہ سب سے پہلے لا لگا کر ان قسموں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور ان قسموں میں 3 اہم چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ ایک خانہ کعبہ یعنی کہ اللہ کا گھر، حاذا البلد جس سے مراد بیت اللہ ہے، دوسرا بیت اللہ میں رہنے والے حلال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرے والد یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ان دونوں کا گہرا تعلق اس گھر سے ہے۔ تو یعنی اللہ کا گھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے 2 اہم خاص انبیاء، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی خود مشقت سے بھرپور تھی، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی کچھ آسان نہ تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو پا لیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہوں نے مال کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا، اور جو لوگوں کی نظر میں بڑا ہونے کے لیے اسی مال کو خرچ کرتے ہیں یعنی سخاوت کرتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اسے کسی نے نہیں دیکھا، یعنی اس کی نیت کو کسی نے نہیں جانچا، اس کے اعمال کو کسی نے نہیں پرکھا، اسے لگتا ہے دنیا میں بہت سا مال جیسے تیسے بھی حاصل کر کے پھر اسی مال سے کسی کی مدد کر کے ہم عزت بھی کما سکتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں بھی آ سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں تم پر ایک نگران موجود ہے، بلکہ تمہارے اپنے اعضاء، تمہارے ہونٹ اور تمہاری زبان یہ تمہارے اوپر گواہی دیں گی، یہ تمہارے کرتوت اور اعمال کو نوٹ کر رہی ہیں، بلکہ تم نے اصل میں اس گھاٹی کو پار کیا ہی نہیں جو اصل نیکی کی طرف جاتی ہے، یعنی تمہارے اندر اخلاص ہی موجود نہیں ہے، سب دکھاوا اور ریاکاری ہے۔ اگر تم میں اخلاص ہوتا تو تم مال کو سب کچھ نہ سمجھتے، تم جیسے تیسے مال کے پیچھے نہ لگتے، بلکہ تم اس خدا کے پیچھے لگتے جس نے تمہیں تمام اور نعمتیں بھی دی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ تمہارے پاس ہیں اور تم پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر تم نے وہ دشوار گھاٹی پار کرنی ہے تو تم نے غلامی کی زندگی سے لوگوں کو نکالنا ہے، یتیمی کی زندگی سے لوگوں کو نکالنا ہے، مسکینی کی زندگی سے لوگوں کو نکالنا ہے، نہ کہ تھوڑا بہت خرچ کر کے پھر خود ہی اپنے اندر خود کو کوئی بڑی چیز سمجھنی ہے یا لوگوں کی نظر میں آنا ہے، بلکہ یہ سب کچھ تمہیں اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اور وہ گھاٹی پار کر گئے نیکیوں کی جو تھوڑی سخت ہوتی ہے، تم نے بھی وہی کرنا ہے۔